بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے ان لوگوں سے جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے ایک ایسا کریکٹر ہے جو جسے ٹیڈے کی گل نہیں رہتی، وہ جو ہوتا ہے نا وہ اگل دیتے ہیں، یعنی وہ بول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، دو باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قومی راز افشا کر دیا، باقاعدہ طور پہ سب کی ٹلی کھڑکا دی شیخ رشید صاحب نے، اور وہ ٹلی جو کھڑکائی ہے وہ قومی راز ہے جو سب کو معلوم ہے، لیکن وہ شیخ رشید صاحب ظاہر ہے دبانگہ آدمی ہے، اگرچہ یہ پالیسی جو ہے ان کی وہ ان کے خلاف ہے، ان کی پالیسی کے خلاف ہے، وہ کیسے ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن فی الحال جو انہوں نے کہا ہے وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کی ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہاتھ رکھے۔ یہ بات شیخ رشید صاحب نے جو بیان کی ہے، یہ جو کہی ہے، یقین جانیے یہ بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، اے این پی ہو، آپ یقین کریں کہ اگر کوئی فرض کرے ہم تم پارٹی بھی ہے نا پاکستان دے وچ تو وہ بھی یہ چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آسٹرو ٹرف ہے نا بچھا ہوا، یعنی جو سیاست کا آسٹرو ٹرف ہے، ہاکی کھیلنے والا، وہ دیتے پائے نا تانوں کوئی کرکٹ نہیں کھیلن دیتا، یعنی سیدھی گیم ہے وہ کوئی نہیں کھیلنے دے گا۔ یہاں پر باقاعدہ طور پہ آپ کو ہاکی کھیلنی پڑتی ہے، کیونکہ ساری کی ساری سیاست جو ہے، نیوکلیس جو ہے وہ سارے کا سارا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے ارد گرد ہی جو ہے نا وہ گھومتے ہیں، الیکٹران پروٹون، آپ جانتے ہیں وہ سیاست، وہ جو سائنس کے اندر فزکس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں تو خیر میٹرک نہیں کری، فزکس پڑھی، یہ بوتا میں نے پتہ کوئی نہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے کی ساری بات ان کی درست ہے، اور اسی وجہ سے شاید وہ جو ہے نا اپنا مولا بخش چانڈیو صاحب، انہوں نے شیخ رشید زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا کہ بھولے جے منہ نہ ساری سچیاں گلا کر دینا۔ تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں نا بھولے جے منہ نہ گل دس دیں کہ یار اسی بھی انہوں دے نال ہی آئے ہیں تو انہوں دے نال ہی جانا ہے۔ وہ انہوں دے نال کون ہے؟ وہ عمران خان کے ساتھ آنے اور عمران خان کے ساتھ جانے کی جو بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان جن کے کندھوں پر بیٹھ کے آئے تھے، وہ جب عمران خان چک کے تھلے سٹ دیں گے تو شیخ رشید پھر دوجے دن موٹے چڑھ جائے گا۔ یہ جڑی سواری ہے اسٹیبلشمنٹ دی، اے اس گڈی تے چڑھاتی جائے گی تیز گام دے ہوتے، سپر میل دے ہوتے، سیاسی میل دے ہوتے، جو کہ جن کو وہ سلیکٹ کریں گے کہ پائن ہوں تہاڈی واری ہے، ہوں تسی کے آؤ تے آ کے معاملات کو حل کرو۔ دیکھیے پاکستان کی سیاست جو ہے نا اس میں ایک فلم کی طرح، میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی آئے تھے، جنرل جیلانی لے کے آیا سی، کون اس گل تو انکار کر سکتا ہے؟ نون لیگ والے اس بات کا برا مانتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، پائے نا تاریخ حقیقت ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے پلوٹھی دے پتر سن، وڈے پتر کی کہندے نے پنجابی، میرے منہ سے الفاظ وہ صحیح نہیں نکل رہے، تو وہ پائے نا وہ دا وڈا پتر سی، ٹھیک ہے، اور ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میری عمر نواز شریف کو لگ جائے، وہ لگ گئی پائے، ٹھیک ہے، تو پوری ہو گئی اس کی بات باہر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ آئے تھے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اداکار کے چناؤ کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا وہ کسی بھی ہدایت کار کے لیے سب سے اہم اور اس کی ذہانت کا صحیح امتحان ہوتا ہے کہ اس کردار کے لیے یہ اداکار فٹ رہے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے ابھی یہ کہنے لگا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ اگر کوئی رومانٹک سین ہے تو اس کے لیے آپ شاہ رخ خان کو کوئی بندہ سلیکٹ کرتا ہے بطور اداکار تو وہ اس کی چوائس ٹھیک ہے، لیکن اگر رومانٹک سین کے اوپر وہ فرض کریں کہ مرحوم سلطان رئی کو سلیکٹ کر لے کہ نہیں کرنا ہے رومانٹک سین، تو وہ تو بیچارے کو اینی کر کے نہیں ہونا نا۔ جو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر کردار جو ہوتا ہے، اداکار جو ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ سلطان رئی صاحب وحشی جٹ کا رول بڑا اچھا کرتے تھے، بڑا زبردست انہوں نے اپنی زندگی میں پلے کیا ساری چیزوں کو، تو یہ اب عمران خان جو ہے نا یہاں پر رومانٹک بندہ چاہیے تھا، انہوں نے چک کے لہندا وحشی جٹ، بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ دیکھو پائن معیشت نہیں چل رہی، نہ ملک چل رہا ہے، نہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور میں جیسے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں سے بھی انہوں نے مشورے کیے ہیں اور مدد مانگی ہے کہ پائن اسی کرائسس چاہ جن ممالک کے سفارتکاروں سے بھی، تو انہوں نے کہا کہ پائن ہے بندہ بدلو، اس سے کام نہیں چلے گا، یہ تو بڑی گھیڑ دے لت مار دینا ہے، تو اس طرح کا کریکٹر جو ہے وہ ملک نہیں چلا سکتا۔ اور ثابت ہو گیا 3.25 سال میں کہ جو حالات یہاں پر ہو گئے ہیں مہنگائی، بے روزگاری کی،
اور जितने कर्जे पाकिस्तान ने वापस देने हैं, कर्जा देने के लिए इसी कर्जा मांगते फिरने हैं। चीन, पेरिस क्लब, इन सब को हमने दरखास्तें दी हुई हैं, UAE को भी कि पाइन साडा रीशेड्यूल कर दिओ, असी तुहाडे 14-14.5 अरब डॉलर देने हैं। बिल्कुल देवांगे जनाब, लाई मोहर देवांगे, पर ये साढ़े कोल नहीं है। ये हालत है और अभी तक उन्होंने रीशेड्यूल नहीं किया। ये मैंने कल वीलॉग में बताया आपको, ये डेट उन्होंने एक्सटेंड नहीं की थी। कर देंगे, मेरा अपना ये यकीन है कर देंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान नहीं है, उसकी वजह है पाकिस्तान पाइन 22-23 करोड़ का मुल्क है, एटमी पावर है। एक पासे तालिबान बैठे, दूसरे पासे ईरान बैठा है, ठीक है। ऐसी हालत में दुनिया रिस्क नहीं ले सकती कि जनाब यहाँ पर फिर बेरोज़गारी और गुर्बत फैलेगी तो उसके बाद इंतहा पसंदी अपने अरूज पे चली जाएगी। वैसे यही वो फार्मूला है या यही वो नुस्खा कीमिया है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, जो हम पिछले कोई 40 साल से बेच रहे हैं। तो बार इस दफ़ा फिर बिक जाएगा, अल्लाह करे बिक जाए, इसलिए कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं और हम अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब होगा। इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये इस दफ़ा भी ये नुस्खा बिक जाए ताकि डिफ़ॉल्ट की तरफ हम ना जाएं। तो बाकी कुछ सीखना भी चाहिए यार, मतलब है कि कई कितनी बारी बेचा गया नुस्खा, हूँ बदल लवो, हूँ अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। और यही मशवरा जो है वो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों को दिया है। मुझे ज़राए से ये बात पता चली थी, मैंने आपको पहले वीलॉग में बताया था। खैर मैं वापस आता हूँ शेख रशीद साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ आते हैं, नवाज शरीफ आएंगे, नवाज शरीफ आ रहे हैं। ओए नहीं है कोई आ रहे, आना है तो आए, मैं खुद टिकट देता हूँ। ये शेख रशीद साहब ना चिड़ खा के ये बोले हैं कि जिसने आना है आए, कोई तूफ़ान नहीं खड़ा होगा यहाँ पर। इमरान खान टका के 5 साल पूरे करेगा और ये करेगा और वो करेगा, तो हम कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो उसके पीछे से नहीं हटी, हम सब एक पेज पर हैं। इस तरह की बातें जो हैं शेख रशीद साहब ने की हैं। एक पेज वाला लफ्ज़ वैसे उन्होंने नहीं बोला, लेकिन मतलब उनके कहने का ये था कि नवाज शरीफ टाइम पूरा करेगा। तो सच बोल दिया ना भाईजान, सच इसलिए बोल दिया। ये जो हम या अपोजिशन तो है बहुत देर से इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब ये सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टर कोई और हैं, तो फिर वो आइन पाइन किथे है, वो जिसको जो किताब है जिसमें 370 के करीब आर्टिकल्स हैं, वो पाइन फिर आइन साइड पे रखे है, फिर उसको फिर चुम चढ़ के साइड पे रखे आज, फिर उन ख़त्म कर दो। फिर सीधा सीधा कहो कि जनाब यहाँ पर जो हम चाहेंगे वो होगा, ये आइन है, दैट्स इट, ख़त्म, कोई कहानी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ये करे फिर आप काम। अगर ये बात नहीं है और आप ये नहीं कर सकते तो भाई फिर जो आइन रखा अजे ना वो अगर है वे तो फिर वो अपना आप दहांदा है। जैसे कि 18वीं तरमीम में, बल्कि उससे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखिए जो तरमीम इन अमरों ने की आइन के अंदर और उसको फिर मंजूर करवाना पड़ा जाके और उसमें से फिर पार्लियामेंट के पास जाना पड़ा, तो रास्ता सच्चा सीधा साफ रास्ता सिर्फ आइन का है, यानी जो जीते वो सिकंदर और जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक हो। वहाँ पर आके अपनी मनमर्जी करेंगे, फड़े जाओगे पाए, बुरे तरीके से पकड़े जाएंगे। और यही हो रहा है पिछले इतने अरसे से और अब भी यही होगा। ये टाइम है, जिस तरह मुशर्रफ का टाइम था गुजर गया 8-9 साल, ज़िया का टाइम था 10-11 साल गुजर गया, अगला वक्त आ गया। जिस तरह ही अगला वक्त आया तो पाइन फिर फड़नी शुरू हो गए ना। अब देखिए जो आइन के अंदर तरमीम हुई 18वीं तरमीम के अंदर, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो आइन को सबवर्ट करेगा, यानी जो आइन को मुअत्तल करेगा, उससे हटेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी, और जो उसमें मावन होगा उसके ख़िलाफ़ भी वो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। तो चीज़ें बड़ी सख्त हो गई हैं अब। लेकिन अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत सारे चाहते हैं, तो भाई ने फिर जो सारे ही चाहते हैं तो फिर मतलब शेख साहब ने तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा। शेख साहब तो गेट नंबर 4 के हैं, वो तो ये बात कई बार कह चुके हैं कि जनाब मैं भी उतों का, शहबाज शरीफ भी उतों का, ये भी सच्ची बात थी। अच्छा बाकी लोग भी उधर गए, अब जरदारी साहब भी उन्होंने बनने की एक मुद्दत तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुहाडा और तुसी मेरे हो। 5 साल हुकूमत में रह के भी जरदारी साहब ने यही कुछ किया कि मैं तुहाडा तो तुसी मेरे हो, लेकिन गल नहीं बनी, क्योंकि अपना अपना होंदा, भाई पराया पराया होंदा। जरदारी साहब मतरे बाल ने, ठीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो है अपना बुनियाद वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, तो वो उनका आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ पूरा ख़ानदानी जिन्होंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की बुनियाद रखी थी दुनिया में नहीं रहा। मतलब भुट्टो साहब गैर तबई मौत, बेनज़ीर साहबा कत्ल, मुर्तज़ा कत्ल, शाह नवाज़ कत्ल, और आज तक जितने कत्ल हुए उनका कोई सुराग नहीं मिला, कोई मुलज़म नहीं मिला, कोई मुजरम नहीं मिला, किसी को सज़ा नहीं हो सकी।
یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس حد تک چلی جاتی ہیں. تو یہ رسک پائے نا ادھرلے پاس جس شہر دا میں رہنا لانا وہ رسک وہ نہیں لیتے. انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے رسک ضرور لیا اور یہ نعرے شعرے لگائے, نام بھی لیے جرنیلوں کے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات اب آگے بڑھ چکی ہے اور بہت ساری چیزیں پلوں کو نیچے سے کافی پانی گزر چکا ہے, چیزیں کافی بہتری کی طرف چلی جائیں گی. جہاں تک یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ میاں آ بھی جائے گا تو کچھ نہیں ہوئے گا, نہیں پائے. میں معذرت کے ساتھ شیخ رشید صاحب سے کہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ اگر میاں دے آن نال کوئی پرابلم نہیں تو پھر چیکاں کادیاں نکل رہی ہیں, پھر رولا کیوں پیا ہوا ہے, پھر یہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ کدی ادھر جا تو کدی ادھر جا, تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر روزانہ کی بنیاد پر سارے ترجمان جنہوں کی ڈیوٹیاں لگیاں نے, سیاسی ترجمانوں کی بات کر رہا ہوں, وہ کیوں چیخے مار رہے ہیں؟ عمران خان نے کیوں کہہ دیا کہ چوتھی بار اس کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے کیس ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ شیخ صاحب یہ بھی باتیں بتائیں, ادھا سچ نہ بولیں, مہربانی کریں پورا سچ بولیں تاکہ آپ کا پیٹ کا وزن بھی کم ہو اور چیزیں بھی جو ہے نا قوم کو پوری طریقے سے ساری سامنے آئیں. شیخ صاحب مطلب اتنے بڑے اسٹیچر پہ ہو کے, وزیر داخلہ ہو کے, 15 بار منسٹر ہو کے, اور پھر پپو پیارے ہو گئے ان کے, سارا سچ نہیں بیان کر رہے. تو مینوں بھاجی اٹ وجی میں سارا سچ بیان کرتا پھرا. تھوڑے کہے کو بہت جانے, اور حقیقت یہی ہے جو شیخ صاحب نے کہی ہے کہ جناب ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں اس نیوکلیس کے گرد جو کہ پاکستان کی سیاست کا نیوکلیس ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ. اور اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں اب اس بار وہ نہیں چاہتے کہ ان کی تصویر بھی آئے سامنے, ان کا ذکر اذکار بھی آئے. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کی اس پالیسی کے خلاف ہو کے اب بول پڑے ہیں. تو پتہ نہیں ہوں شیخ صاحب نے کی ہونا ہے. مطلب ویسے تو شیخ صاحب کو یو ٹرن لینے کی عادت جو ہے نا وہ مطلب عمران خان سے زیادہ ہے, اور وہ لے لیتے ہیں فوری طور پہ. وہ ٹی ایل پی والے معاملے کے اوپر آپ دیکھیں ان دنوں میں اگلے 3-4 دن کے اندر شیخ صاحب نے کتنے یو ٹرن لیے ہیں. اور کبھی کہتے تھے کہ جناب نویں سعد رضوی جو ہے اس کی رہائی کے لیے 26 کلچن کوفو والے سادوکی کے پاس نکل آئے اور یہ تو دہشت گردی کر رہے ہیں. تو کدی نال ہی کہتے سن کہ نویں خبر آئی ہے ساتھ ساڈا بھائی ہے. تو شیخ صاحب اس سے بھی یو ٹرن لے لیں گے جب ادھر سے کوئی واٹس ایپ کال آ جائے گی, واٹس ایپ کال کی آئے گی, گھوری پائے گی شیخ صاحب, تو اسے ٹائم مینج کرے بدل کے تقریب رکھ کے کتے بھی گفتگو کر دیں گے, کسی رپورٹر کو کہیں گے یار میرا انٹرویو کر لا, ٹھیک ہے, تو وہ جا کے سما ٹی وی ٹائپ جگہ کے اوپر انٹرویو دے گے تو معاملہ سیدھا کر لیں گے. لیکن بات سچی ہے, اور چاہے آدھا سچ ہے لیکن سچ ہے کہ جناب یہ سیاستدان جو ہیں یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھوم رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے, جمہوریت کے لیے اچھی بات بہرحال نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بالکل یہاں پر آسٹرو ٹرف بچھایا ہوا ہے, اور آسٹرو ٹرف کے اوپر ہاکی کھیلی جا رہی ہے, کرکٹ کوئی نہیں کھیلنے دے رہا, دنگل اتنے کوئی ہون نہیں دے رہا, صرف اور صرف ہاکی کھیلی جا سکتی ہے. تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ جائیں, یعنی گراس پہ جائیں, عوام میں جائیں, اور وہاں پر اپنی گراؤنڈ بنائیں, اور اتنے پھر کرکٹ بھی کھیڈن تے مطلب تو بھی پٹکے بھی مارن, لیکن عوام کے ساتھ مل کے کرے. اگر وہ اسی طرح کرتے رہے جیسا کہ اب تک ہو رہا ہے اور آج کی تاریخ تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اگر یہی ہوتا رہا تو سر آپ کے اور میرے بچوں کے لیے مستقبل میں مجھے نہیں لگتا کہ حالات بہتر ہوں گے. میں آپ کو کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتا یا کوئی امید نہیں دے سکتا. صرف ایک ہی امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, یا کوئی بھی اور جو سیاستدان ہیں, ایون عمران خان صاحب بھی, وہ عوام کی سیاست کرے. یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی غلام گردشیں اور ان کے گرد چکر لگانا ہے, یہ چھوڑ دیں تو پھر یہ حالات بہتر ہونے کی توقع ہو سکتی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے, عوام کے خلاف ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو عام آدمی سے تعلق نہیں ہوتا, اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے مسئلے کی نے اور ان کو حل کیسے کرنا ہے. یہ صرف عوامی نمائندہ ہی کر سکتا ہے, اور وہ عوامی نمائندہ جیتنے کے بعد جو ادھر چکر لانا شروع کر دے پھر وہ اپنے بینک بیلنس وداندا ہے, عام آدمی دی دوائی دا او دی روٹی دے بارے وہ غور و فکر بہتا نہیں کرتا. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو بھی آپ کا خیال ہو لکھ دیجئے گا مگر ڈیسنسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.